بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام صبح درخشاں، میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ رجب کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے۔ ہم نے بہت سے پروگرام رجب کے حوالے سے پیش کیے، ایسے پروگرام بھی پیش کیے جس میں ہم نے یہ عرض کی کہ رجب، شعبان، رمضان، یہ 3 مہینے اسلامی مہینوں میں بہت خاص مقام رکھتے ہیں۔ اگر ہمیں روحانیت کے قریب ہونا ہے، سکون قلب حاصل کرنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو یہ 3 مہینے اللہ نے خاص قرار دیے ہیں، اور ان 3 مہینوں کے لیے بہت سی احادیث و روایات ہیں۔ اور رجب میں خاص بات یہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے بہت سے ایام ہیں اس میں، اور سب سے بڑھ کر مولا علی علیہ السلام کے ولادت باسعادت ہے۔ پوری دنیا میں جشن مولود کعبہ منایا جاتا ہے۔ رجب کا 13 رجب تو عروج ہوتا ہے، لیکن باقی ایام میں بھی۔ تو ہم نے ایک سیریز شروع کی، ایک پروگرام کیا اقبال کی منقبت جو مولا علی کے حوالے سے لکھی، وہ پروگرام آپ نے دیکھا، سپاس جناب امیر یعنی مولا کائنات کے حضور خراج تحسین، اور اس پر باکمال پروگرام ہمارے پارٹیسپینٹس نے کیا۔ وہ ان کی وہ نظم، وہ منقبت جو 1905 میں رسالہ مخزن میں شائع ہوئی۔ آج رجب میں ہی مولا علی کی عظیم ولادت خانہ کعبہ میں، اس حوالے سے ہم اقبال کے ذریعے پھر بارگاہ مولا علی میں حاضر ہو رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت باکمال نظم ہے جس کو انہوں نے عنوان ہی ایسا دیا ہے کہ اگر ہم عنوان جان لیں، شرح اسرار اسماء علی علیہ السلام۔ اب اس فریز کو ہی اگر دیکھ لیں، اور پھر وہ بہت بڑے معروف اشعار ہیں اس کے، آپ نے سنے ہوں گے، لیکن آج ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سے بات کریں گے۔ جناب ظفر حسن رضا صاحب موجود ہیں، اقبال کے کلام کے شاعر بھی ہیں، آپ اقبال شناس بھی ہیں، اقبال کے کلام کا آپ نے ترجمہ بھی کیا ہے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر علی کمیل قزل باش موجود ہیں۔ آپ استاد ہیں، فارسی ادب سے، اردو ادب سے آشنا ہیں، بلکہ خود ادیب ہیں، اور بہت ہی دلنشیں انداز میں اپنی نوجوان نسل تک، ناظرین تک کلام اقبال کو پہنچاتے ہیں۔ دونوں اپنے دانشوران معظم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ایک مرتبہ پھر تشریف لائے۔ آپ نے گزشتہ پروگرام میں اقبال کی وہ نظم جو مولا علی کے حضور انہوں نے لکھی، پیش کی، اور ہر صبح کی نماز کی تعقیب میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ میں تو ابھی اس پروگرام ہی کے سرور سے اور واش سے نہیں نکل پایا، لیکن آپ سے جو ڈسکس ہوا، پروگرام سے پہلے بھی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اقبال کی یہ نظم، اس کا پس منظر بتا دیجئے کس کتاب میں ہے۔ اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس کا تو صرف ہم ٹائٹل ہی پڑھ لیں تو اسی کیفیت میں ہم ڈوب جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ حضرت عابدی صاحب۔ یہ علامہ اقبال کی یہ بڑی معروف نظم ہے، اور اکثر مولا علی علیہ السلام کے جو اسماء ہیں ان کے حوالے سے اکثر یہ کوٹ بھی کی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ علامہ کے کلام جو شائع ہوا 1923 میں، 1923 میں اسرار و رموز، یعنی ایک پارٹ اس کا اسرار خودی اور دوسرا رموز بے خودی، اس میں خودی کا فلسفہ، اور یہ فارسی مجموعہ کلام ہے۔ اور اس میں دلچسپ بات پہلے میں عرض کر دوں کہ علامہ اقبال نے جب اسرار خودی اور رموز بے خودی شائع کی 1923 میں، تو اس وقت اردو کلام بانگ درا کا جو ہے وہ پریس میں اشاعت کے لیے جا چکا تھا، تقریباً تیار تھا جانے کے لیے۔ لیکن علامہ نے اردو کلام کو روک دیا، اور یہ اس کلام کو، کیونکہ اس کلام میں ان کا خودی کا اور اسلامی جو ثقافت اور اس کی حیات نو ہے اس کے حوالے سے، اسلامی سیاسی تحریکوں کے حوالے سے جو درس ہیں، اور جو اس میں علامہ اقبال کا مسلم دنیا کو ایک پیغام تھا، وہ اس فارسی مجموعہ میں بہت زیادہ آیا تھا۔ اگرچہ بانگ درا میں انجمن حمایت اسلام میں پڑھی جانے والی وہ اردو نظمیں 1905 تک کی نظمیں اس میں شامل تھیں، اس میں 3 ادوار ہیں اس کے، لیکن وہ علامہ نے اس کو روک کے پہلے اسرار خودی کو اور رموز بے خودی کو شائع کیا۔ اور اس کی تھوڑا سا میں گزارش یہ بھی کر دوں کہ اس میں
اس وقت علامہ پر جو اثرات تھے شیخ عبد الکریم زنجانی، آیت اللہ شیخ عبد الکریم زنجانی اور آیت اللہ شیخ عبدالعلی ہروی الطحرانی، جن کا اکثر ہمارے جو علامہ اقبال کے جو اقبالیات کے ماہرین ہیں انہوں نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کہ ان کے اثرات ان کی شخصیت پر بہت تھے. تو وہ چونکہ علامہ ان کے ساتھ شیخ ہروی کے ساتھ بھی یہ فلسفہ اسلامی ڈسکس کرتے تھے، تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ چونکہ پوری دنیا عالم اسلام کی اور ہندوستان اور پاکستان کے علاوہ بھی مشرق وسطیٰ، ایران اور جو ترکستان کے جو علاقے تھے ان میں فارسی بہت بولی اور سمجھی جاتی تھی، تو ایک لحاظ سے یہ بہت زیادہ مسلم آبادی کے لیے پیغام تھا، تو بجائے اس کے کہ اردو میں جائے وہ فارسی میں پہلے انہوں نے نشر کیا. اور اس مصنوعی کا عنوان جیسے کہ آپ نے فرمایا در شرح اسرار علی مرتضیٰ، اسماء علی مرتضیٰ. اس میں اسماء جو ہے مثلا ایک تو حضرت علی کا ایک اپنا نام ہے، پھر اس کے بعد مسلم پہلا مسلمان مسلم اول ہے، پھر ابو تراب ہے، اسد اللہ ہے، ید اللہ ہے. تو ان تمام اسماء کے علامہ اقبال نے اپنے ایک حکیمانہ انداز میں اسرار بیان کیے ہیں کہ ان کے راز کیا ہے. جی اچھا، آپ اجازت دیں تو ڈاکٹر علی کمیل غزل باش سے پہلے ظاہر ہے کہ ہم پوری نظم اور پوری منقبت اور پورا وہ تو نہیں پیش کر سکتے، اور پھر فارسی میں آپ سے ترجمہ بھی سنیں گے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ میں جو ٹائٹل اقبال نے دیا ہے نا اسی کے سحر میں ابھی تک گرفتار ہوں کہ مولا علی کے اسماء اس طرح کے ہیں کہ ان میں اسرار ہیں اور وہ ہمیں جاننے چاہیے. اور مسلمانوں نے جس دور میں پوری دنیا پر حکمرانی کی تو یہی تو وہ کلچر تھا، یہی وہ اسرار تھے جو مسلمانوں نے جانے اور وہ یقین کی کیفیت پیدا کی کہ پوری دنیا پر چھا گئے. ابھی آج اگر ہم یہ کہیں ڈاکٹر صاحب کہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، تو ایک تو جو ریشنل ہے وہ یہی بنتا ہے کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب مسلمان پوری دنیا پر حاوی تھے. آج جو مسلمانوں کا حال ہے، اگر وہ عظمت رفتہ واپس لانی ہے تو ایسی چیزوں کی طرف جانا ہوگا ہمیں. جی عابدی صاحب، میں اگر یہ عرض کروں کہ کلام اقبال، اگر ہم اقبال کا فلسفہ جاننا چاہتے ہیں، اقبال کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فارسی کی طرف رجوع کرنا ہوگا. خصوصاً یہ جو دو مثنویاں ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی، جاوید نامہ سب اپنی جگہ وہ رکھتے ہیں، لیکن ان میں اور دوسری طرف امام علی کے حوالے سے یہی در شرح اسماء امام علی جو یہ ہماری نظم ہے یہاں اس میں باقاعدہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہاں علی کے اسماء، اس کے اسرار کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، اور اس کتاب کا نام بھی اسرار خودی ہے. تو یہ ہم دیکھیں. اس کے علاوہ پھر جو درسر حادثہ یہ کربلا امام حسین کے حوالے سے جو تو وہ بھی باکمال اشعار ہیں اقبال کے، یا حضرت زہرا کے، کسی نے کہا تھا کہ امام حسین پہ لکھے جانے والا جو اردو فارسی کلام ہے وہ تمام ایک طرف، اور اقبال کی یہ جو امام حسین پہ نظم ہے اس پر بھی کبھی ہم پروگرام کریں گے، وہ ایک طرف تو شاید یہ بھاری ہو. جی تو اس میں امام علی کی ہستی کا اثر اقبال پر وہ بہت واضح ہے. جا بجا اقبال ذکر کرتے ہیں، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، تو نور وہاں سے انہوں نے لیا ہوا ہے. اس نظم میں وہی نکتہ ظفر صاحب نے جو ذکر کیا کہ اقبال کے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو منقبت، صرف منقبت کی فضا نہیں ہے، وہاں وہ ایک فلسفہ بھی دے دیتے ہیں، ایک پیغام بھی دیتے ہیں. اس میں بھی وہی نکتہ ہے. اور خصوصاً ہم اگر دیکھیں خصوصاً ابو تراب پہ اس پہ زور دیا گیا، جس کو متنازع بنایا گیا ہے، جس کی تشریحات بہت عام سی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں مثلاً، اور دوسری طرف پہلا مصرع ایک بہت بڑے نکتے کو جس کو تاریخ میں متنازع بنایا جا رہا ہے، مسلم اول شاہ مردان علی. مسلم اول شاہ مردان علی، کہہ دیا مسلم اول. پہلا جو مسلم ہے وہ شاہ مردان علی ہے.
اور وہی نقطہ پھر عشق کا، عشق را سرمایہ ایمان. ہاں. اب عشق ہم کہتے ہیں نا، عشق رسول اور جو سارے حوالے، اس عشق کا جو سرمایہ ہے، اس عشق ایمان کا جو سرمایہ ہے وہ علی ہے. یعنی مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ یہ ایمان علی. پھر آگے مزید یعنی باقاعدہ اپنے ایمان کی وضاحت کر رہا ہے اقبال، یہاں تشریح کر رہا ہے. از ولای دود امانش زندہ، میں اس کے خانوادے کی ولایت سے میں زندہ ہوں. یہ جو ترکیب ہے یہ کیا کمال استعمال کی ہے کہ صرف علی نہیں، علی کے خانوادے کی وجہ سے میں زندہ ہوں. اور اقبال کا سارا کلام جو ہے وہ زندگی ہے، اور وہ زندگی عشق سے حاصل کرتے ہیں، اور وہ عشق کیا ہے وہ یہاں بتا دیا اقبال نے. اگلا مصرع عابدی صاحب کہ جو علی اور آل علی سے جڑے گا اسے پروردگار فخر اور عظمت عطا فرمائے گا. از ولائے دود امانش زندہ ہم در جہان مثل گوہر تھا بندہ. میں گوہر کی طرح چمک رہا ہوں. اور یہ اعزاز کیوں مجھے ملا ہے؟ دودمان علی سے، ولائے علی سے، خانوادہ علی سے. تو اس طرح پھر نظم کی جو ایک کیفیت آگے بڑھتی ہے. نرگسم وارفتہ یہ نظارم در خیابانش چبو آوارم، اور زمزمر جوشت ز خاک من عزوست، میں اگر ریزت ز تاک من عزوست. تغزل کی بھی ایک انتہا ہے. یہ جو زمزم، اگر میری مٹھی سے زمزم وجود میں آ رہا ہے تو یہ بھی اس کا فیض ہے، علی کا فیض ہے. کیا بات ہے. اور میرے طاق سے، میرے بیل سے اگر میں کا کچھ، اب وہ ہے نا اقبال کا کہ گمان مبر کے بے پایان رسید کار مغان، ہزار باد نا خوردہ در رگ تاک است. وہ رگ تاک یعنی مجھ میں اگر میں عشق کا کوئی نقطہ ہے تو وہ بھی. اب آپ دیکھیں، خاکم و از مہر او آئینہ، میں تو مٹھی ہوں. اس کی محبت نے، اور محرم سورج بھی لے سکتے ہیں، اس نے مجھے چمک دی ہوئی ہے، مجھے آئینہ بنایا ہوا. میتوان دیدن نوا در سینہ، میرے سینے میں جو نوا ہے، جو آواز ہے، یہ علی کی ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جناب ظفر حسن رضا صاحب، بہت سارے اقبال شناس یہ بات کرتے ہیں کہ اقبال نے یہ جو عشق کا تصور ہے یہ کہاں سے حاصل کیا، اور پھر نامعلوم کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. پیچھے جرمنی بھی چلے جاتے ہیں، یونان بھی چلے جاتے ہیں، یورپ میں چلے جاتے ہیں. اقبال خود بیان کر رہے ہیں اس نظم میں کہ عشق کا تصور میں نے کس سے لیا؟ میں نے خانوادہ اہل بیت سے لیا. اب اتنا واضح جب ان کے کلام میں موجود ہے تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جی جی. یہ علامہ اقبال کے حوالے سے جو یہ اس نظم در شرح اسرار اسماء علی مرتضیٰ ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے ولائے دودمانش کا جو ذکر کیا ہے، تو ایک ان کی نظر میں رول ماڈل شخصیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، جن کو نہ صرف اسلام بلکہ پوری دنیا کے لوگ اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور علی شریعتی نے بھی، ڈاکٹر علی شریعتی نے بھی اسی چیز کو آگے حاصل کر کے اس کو مزید ریفائن کیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے نظم جو لکھی امام صاحب نے بھی ذکر کیا، امام حسین علیہ السلام کے واقعہ کربلا کے حوالے سے، اس کو بھی اسرار میں شامل کیا، اس کا بھی ایک سر بتایا ہے کہ اس کا راز کیا ہے. اور پھر جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک نظم جو لکھی کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی ان کی عزت 3 نسبتوں سے ہے. بانوئے آن تاجدار حل عطا، وہ اس میں بھی مولا علی علیہ السلام کو تاجدار حل عطا قرار دیا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ حل عطا الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ آیت نازل ہوئی تھی اس وقت جناب جب اس خانوادہ نے، اس دودمان نے جب فقیروں کو، محتاجوں کو اور اسیروں کو رمضان کے مہینے میں اپنی افطار پیش کر دی. اور ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. وقفے کے بعد یہ تو یعنی پھر باکمال اقبال کی نظموں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں جو اس نے اقبال ایک روانی میں جو اقبال پھر کہہ جاتے ہیں مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا. اب اسلامی ثقافت میں مولا علی کو جو مشکل کشا
اور مرتضیٰ اور شیر خدا قرار دیا گیا. اقبال نے کیا خوبصورتی سے اس کو نظم کیا. ہم وقفے میں کے بعد آتے ہیں ناظرین, اور اقبال نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو شہرۂ آفاق کلام اور خاص طور پہ یہ خاص نظم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ, اور اس میں مسلمانوں کی مشکلات کا حل بھی پیش کیا, وہ بھی ہم ذکر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے, جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اقبال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت عالم اسلام جن مصائب کا شکار ہے, یا یوں کہنا چاہیے جس آزمائش کا شکار ہے, اقبال کا دور بھی ایک بہت پر آزمائش دور تھا, اور عالم اسلام میں بہت سی آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں, اور مسلمانوں پر انتہائی ظلم و ستم ہو رہا تھا, چاہے مڈل ایسٹ ہو چاہے فار ایسٹ ہو, اور مسلم دنیا ایک بڑی تذبذب کی کیفیت میں تھی. اقبال نے کے کلام نے وہ حل پیش کیے ان مشکلات کے کہ جو سینٹرل ایشین ریاستوں سے لے کر اور پھر فار ایسٹ تک اور ایون پورے یورپ میں وہ ویوز گئیں, اور اقبال کے کلام کو آزادی بخش کلام کہا گیا. اس میں جو اسرار اقبال نے بیان کیے وہ اہل بیت علیہم السلام کے خانوادے اور ان سے قربت کے بیان کیے کہ پہلے اس عظیم خانوادے سے مربوط ہو جائیں, اس کے بعد عشق کی گداز کی وہ کیفیت ملے گی کہ پھر غلامی کی زنجیریں خود بخود ٹوٹ جائیں گی. آج بھی عالم اسلام کو وہی کیفیت درپیش ہے, اس لیے ہم اقبال کی ان نظموں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. ظفر حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر علی کمیل قزلباش صاحب. جی ظفر حسن رضا صاحب, مولا علی کے حوالے سے اقبال جو چیز اپنے کلام کے سینٹرل میسیج کے طور پر بیان کرتے ہیں, آپ وہ فرما رہے تھے. اچھا, اس میں اس نظم کے حوالے سے جیسے کہ کمیل صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام اسماء جو ہیں ہمارے یہاں جو مروج ہیں ہماری دینی روایات میں مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے, ان کی انہوں نے جو شرح کی ہے وہ شرح یعنی ایک روایتی جو شرح ہے اس سے بالکل ہٹ کے ہے, جو علامہ کا ایک خاص اسلوب ہے اور بڑا متکلمانہ اور فلسفیانہ اسلوب ہے کہ اس میں وہ ایک میسیج دیتے ہیں. ہم نے پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا, اب وہ اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کمیل صاحب نے کہ اس کا مین جو ہے کہ بو تراب, اب بو تراب کے حوالے سے جو کچھ وضعی روایات یا بنائی گئیں مولا علی کی شان گھٹانے کے لیے یا ان کو اس کے لیے کوئی منفی تاثر پیدا کرنے کے لیے, تو علامہ اقبال نے اس کو بالکل یکسر ختم کر کے رکھ دیا ہے. اور وہ ایسے ہے کہ وہ فرماتے ہیں, میں بھی سعادت حاصل کرتا ہوں چند اشعار پڑھنے کی, مرسل حق کرد نامش بو تراب, کہ رسول اللہ نے ان کا نام رسول اللہ نے ابو تراب رکھا ہے. واہ واہ واہ. حق ید اللہ خان در ام الکتاب, اور اللہ نے ان کا نام قرآن مجید میں اپنی کتاب میں ید اللہ رکھا. یہ دو اسماء جو ہیں ان کا ذکر ہے. ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسماء علی دانت کے چیست. کیا بات. جو زندگی کے رموز کو جانتا ہے اس کو جاننا چاہیے اور جان لے گا کہ سر اسماء علی کیا ہے. اب یہ ابو تراب کی وضاحت کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ خاک توریکی کے نام اوتن است, مٹی جو ہے, خاک جو ہے تراب کے معنوں میں جو آتا ہے مٹی کے معنی, کہ یہ ایک انسانی جسم ہے. اب انسانی جسم جو ہے دینی ہماری روایت کے مطابق, اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک مٹی ہے اور ایک روح ہے, جو اللہ کا ایک امر ہے انسان کے اندر. خاکی توریکی کے نام اوتن است عقل از بیداد او در شیون است, کہ جو انسان کی عقل ہے یہ اس خاک کی تاریک, آپ زندان کہہ لیں اس کو, کہ اس میں مقید ہے اور اس کی وجہ سے فریاد کرتی ہے کہ یہ آزادی حاصل کرے. اور آزادی کس سے حاصل کرے گی؟ وہ علامہ نے یہی فرمایا ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنے کا ایک عنوان جو ہے وہ عشق ہے. جیسے کہ ڈاکٹر علی شریعتی نے چہار زندان انسان میں آخری جو زندان سے رہائی کا جو بتایا ہے نسخہ, وہ عشق کی بتایا ہے, اور وہ اقبال کی رہنمائی ہی. چہار زندان انسان یہ ڈاکٹر شریعتی کی شاہکار کتاب ہے, بہت شاہکار, اور اس میں وہی فکر اقبال ہی کی گونج موجود ہے, باز گشت موجود ہے. جی, اس کے بعد وہ لکھتے ہیں فکر گردوں رس زمیں پیما عضو چشم کورو گوش نا شنوا عضو. یہ مٹی کی آگے بتا رہے ہیں کہ وہ چیزیں بتاتے ہیں. از حوث تیغی دو
دورت بدست راہ روان را دل برین راہزن شکست. یعنی یہ جو جسم ہے، یہ جسم کے جو مادی خواہشات ہیں وہ انسان کو مٹی کے قریب رکھتی ہیں، وہ اس سے اوپر اٹھنے نہیں دیتی. شیر حق این خاک را تسخیر کر. اب وہ اس کی شرح کا جو شرح بیان کر رہے ہیں نا کہ اس کے اسم کی بوتراب کی، کہ حضرت اس طرح بوتراب نہیں ہے کہ کسی کے کہنے سے وضعی روایتوں سے. وہ فرماتے ہیں کہ شیر حق این خاک را تسخیر کر، این گلے تاریک را اکسیر کر. کہ اس خاک کو، اس کو تسخیر کرنے سے اور اس تاریک مٹی کو اکسیر خاک شفا بنا دینے سے، اس وجہ سے وہ بوتراب ہے. دیکھیے ابو تراب کی تشریح اشعار کی صورت میں اقبال نے کیا خوبصورت کی ہے، اور بالکل ایک ایسی ڈائمنشن ہمیں دی ہے کہ جس طرف شاید دھیان بھی نہیں جاتا. جی بالکل ایسے ہی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں انہی اشعار کے حوالے سے، پھر ہم واپس بھی آئیں گے. جی بالکل، ظفر صاحب نے بڑا اچھا تسلسل قائم کیا اسی کو آگے بڑھتے ہوئے. مثلا شرح اسماء ہے بلکہ اس کے اسرار. تو یہاں آپ یہ دیکھیں کہ اقبال کے نزدیک مولا علی کے اسماء کتنے اہم ہیں اور ان میں کیا اسرار ہیں کہ ان کی تشریح کر رہے ہیں اقبال. اور یہ ابھی وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مولا علی کی ذات اور اوصاف اور ان کی زندگی، اس کی تو بات ابھی بعد میں آئے گی. اسرار بیان کر رہے ہیں ان ناموں کے جو مولا علی کے ہیں. واہ. اب شیر خدا، ید اللہ، مرتضیٰ، سب کا ذکر اپنے طریقے سے اور ان کی معنویت کھولتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن وہی جو میں نے عرض کیا کہ خصوصاً اس مثنوی میں جو ابو تراب ہے اس کی اس قدر اچھی تشریح بھی ہے کہ انسان کیسے اپنے اس خاکی جسم پہ مسلط ہو سکتا ہے. تسلط یہ اپنے نفس پہ، وہ جو اقبال کا فلسفہ ہے خودی کا، اس کے لیے ابو ترابی چاہیے. اور وہ کنجی امام علی کے پاس ہے رستہ، وہاں سے ہمیں مثلا یہی ان گلے تاریک را اکثر کر، اس گلے تاریک کو اکثر کرنا ہوگا. مرتضیٰ کستیغ او حق روشن است، بو تراب واہ از فتح عقلی میں تن است. کیا بات ہے. واہ. مرتضیٰ کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. اس کے تیغ سے جو حق کو نور ملا ہے، حق کو فتح ملی ہے، تیغ مرتضیٰ. یہ ایسے نہیں ہے کہ تیغ لی، تلوار اٹھایا اور امام علی جنگ کرنے، نہیں. پہلے کیا ہوا ہے؟ بو تراب از فتح عقلی میں تنست، پہلے اپنے وجود پہ انہوں نے فتح حاصل کی ہے، تب جا کے. یعنی صرف تلوار چلانا، وہ اقبال ہی کا شعر ہے نا کہ نہر کے نانے جوین خورد حیدری دانا. ہر کوئی نانے جو کھا کے حیدر نہیں بن سکتا نہ تلوار اٹھا. کیا ہے فتح عقلی میں تن، یعنی جو پہلے اپنے جسم کو، اپنے تن کو، اپنی مادیت کو فتح نہیں کرتا، تو وہ اگر پھر جاتا ہے اور تلوار چلاتا ہے تو وہ بربریت ہوگی، وہ صفاقی ہوگی، وہ کیا میں کہوں چنگیزی ہوگی. جی جی جی. آپ مجھے آپ کے اس کمیل صاحب کے اور آپ کی بات کے تسلسل سے مجھے واقعہ یاد آ گیا، جس میں ایک واقعہ میں ایک کافر کو جب جنگ میں سامنے آیا تو مولا علی علیہ السلام نے اس پہ تلوار چلانا چاہی اور اس پہ سوار ہو گیا گرا کے. تو اس نے جناب کے چہرے پہ بدتمیزی کی اور عمر بن عبد ود کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اور اس پہ جناب جو ہے نا اس کو مارے بغیر، قتل کیے بغیر اتر آئے اس سے. تو اس کے بعد اس نے اچانک پوچھا کہ آپ نے جب مجھ پہ قابو پا لیا تھا تو آپ نے پھر چھوڑ کیوں مجھے دیا؟ تو جناب نے فرمایا کہ اب جب تم نے میری گستاخی کی اور بے ادبی کی، تھوکا، تو اب میرا نفس اس میں آمادہ ہو گیا اس بات پہ. تو میں نے اپنے نفس کو قابو کیا ہے، اور میں چونکہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، تو یہ اقلیم تن کو تسخیر کرنا انہی معنوں میں ہے کہ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، پھر آپ اور راہ خدا میں جو آپ کا عمل ہو وہ راہ خدا. اچھا، اس پہ اس واقعے پر تو مولانا روم نے بہت شعرۂ افاق نظم میں انہوں نے بڑا کمال کے ساتھ آموز اخلاص عمل، وہ بڑا کمال کیا وہ بھی. اور اسی لیے اقبال نے مولانا روم کو اپنا مانوی استاد بھی کہا. اب کرار مرد کشورگیر از کراری است. سبحان اللہ.
گوهرش را آبرو خودداری است. متواتر خودداری، خود پہ دسترس، خود پہ جو بات ابھی ظفر صاحب نے کی کہ دشمن جب ذاتیات پہ آ گیا تو تلوار رکھ لی، حالانکہ انسان کی فطرت ہے کہ غصہ اور بڑھ جائے گا اور شدید حملہ کرے گا، لیکن یہاں اور خوب پھر اس کی طرف سورج کے پلٹنے کی طرف ہر کے در آفاق گردد بوتھرا باز گرداند ز مغرب آفتاب. واہ واہ. ہر کے زن. اچھا یہاں بھی سورج پلٹانے کو ابو تراب سے جی آپ کے مٹی پر، مادیت پر، جب میٹر پر وہ حاصل ہوگا دسترس تو تبھی پھر کتنا خوبصورت ریلیٹ کیا. واہ سارا وہی ہوگا. ہر کی زن بر مرکبے تن تھنگ بس، جس نے تن کے مرکب پہ مضبوطی سے، اس کے لگام مضبوطی سے تھام لی. اچھا یہ ابو تراب کے جو آپ کے کنیت کے ہیں یا لقب جو رسول اللہ نے دیا، نام رکھا، اس پہ اتنے اشعار اقبال نے گئے ہیں، یہ کمال ہے. شاید اس کی وجہ پیچھے جو ابھی ظفر حسن رضا صاحب نے کہی کہ بڑی موضوع وضع کردہ روایات بنائی گئیں ابو تراب کے حوالے سے، تو شاید اقبال کے پیش نظر یہی ہو، تو اس ابو تراب لقب کی آپ نے بہت زیادہ وضاحت کی. خیبر کی فتح پہ بھی یہی آتا ہے، زیر پاش اینجا شکوہ خیبر است، دستی او آنجا قسیم کوثر است. یہ ابو ترابی کا فیض ہے کہ یہاں خیبر کا فاتح ہے، وہاں کوثر کو تقسیم کرنے والا بھی. دیکھیے کیا یہی خوبصورت ہستی ہے. جی، یعنی یہاں ساقی کوثر کی کیا از خدا گاہی ید اللہ کند، از ید اللہ شہنشاہی کند. ید اللہ کا جو سند ملی وہ بھی ابو ترابی سے ملی، خدا گاہی. تو ایک کیا ہے، دریا ہے، سمندر ہے، بہہ رہا ہے. اس منظومے میں آپ جس شعر پہ جتنے آگے بڑھے. جی اچھا، اس میں تھوڑی سی اگر اردو کی انسان کو شناسائی ہو، میں نے پروگرام میں عرض کیا تھا نا کہ آج کل تو بچوں کو گنتی بھی نہیں آ رہی، لیکن اردو پہ اگر تھوڑا سا عبور ہو جائے، جو کہ کوئی مشکل نہیں ہے، بول چال میں تو ہم بولتے ہیں، تو پھر بھی ان فارسی اشعار کی وہ لذت جو ہے وہ سرور حاصل کیا جا سکتا ہے. آپ جی فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کی بات کی بالکل تائید کروں گا، اور میں اپنے بارے میں بھی ایک عرض کر دوں کہ کمیل صاحب تو ماشاءاللہ فارسی زبان کے استاد بھی ہیں اور طلباء کو پڑھاتے بھی ہیں. میں نے صرف اردو ادب پڑھا ہے، اور اردو ادب کو اس انداز سے اور اس طرح پڑھا ہے کہ میں اب فارسی بھی سمجھ لیتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم، جیسے کہ کمیل صاحب نے فرمایا کہ ہم اردو پر بھی اتنی توجہ دیں کہ ان کو اعلیٰ ادب پڑھائیں طلباء کو، تاکہ ان کو یہ جو اسلامی ہماری روایت ہے فارسی ادب کی، اس کی شناسائی بھی حاصل ہو جائے. تو اس سلسلے میں یہ علامہ کا جو کلام ہے، اس میں ہم آگے ہم اس کو جی سعادت حاصل کرتے ہیں، مزید پڑھنے کی اس نظم کو آگے لے جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس طرح دریا کی لہریں آگے بڑھتی ہیں یا سمندر کی لہریں، اس طرح اقبال کی یہ نظم آگے بڑھتی ہے اور ہمیں مزید سوز و گداز اور عشق اور گہرائی عطا کرتی چلی جاتی ہے. اس میں آگے جو اشعار ہیں، مثلا ذات او دروازہ شہر علوم. واہ، اب دیکھیں یہ تو ڈائریکٹ حدیث بیان کر دی. میں شہر علم ہوں، رسول اللہ نے فرمایا، اور علی اس کا دروازہ. اور اس میں ساری اکثر چیزیں جو ہیں وہ اس نظم کے جو مصرے ہیں وہ قرآنی آیات اور احادیث نبوی پر مشتمل ہیں. جیسے قسیم کوثر کی بات ہوئی، اور وہ ذات او دروازہ شہر علوم زیر فرمانش حجاز و چین و روم. یعنی یہ ابو تراب کی کیفیت بتا رہے ہیں کہ جب وہ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی آپ کو مٹا لیتا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ اس کے ہاتھ میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسے فرمایا کہ اس میں تلوار ہے جو خیبر گیر ہو جاتا ہے. اور اچھا اب اس میں آپ دیکھیے نا کہ مسلمان امت اس وقت جس زوال کا شکار ہے اور جس پریشانی میں ہے، اب اس وقت جو دنیا میں حکومتیں ہیں وہ ان کا ذکر کرتے ہوئے کہ اگر ان پہ فتح حاصل کرنی ہے تو پھر مولا علی کے اسماء کے راز جاننے ہوں گے. اقبال یہ بیان کر رہے ہیں. اس میں جو آگے راز جو اسرار بیان کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکمراں باید شدن بر خوک خویش. اچھا میں یہ چاہ رہا ہوں یہ شعر آپ مکمل کریں وقفے کے بعد، کیونکہ ہمیں وقفہ لینا ہے. اور ناظرین، اقبال امت مسلمہ کے زوال سے نکلنے کے جو
حل بتاتے ہیں. آج اس پر گفتگو اس طرح سے ہو رہی ہے کہ مولا علی کے اسما کے راز اقبال نے اپنے کلام کی روح کے طور پر بیان کیے ہیں. ان اسما کے راز کو ہم جان کے دنیا کو فتح کر سکتے ہیں. اس پر گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے, ہم جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام صبح درخشاں, اور آج اقبال کے درخشاں کلام سے ہم اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان کا شہرہ آفاق کلام کے جو مولا علی کے اسما کے راز میں آپ نے اپنے فارسی کلام کے قلب کے طور پر, بیسک میسیج کے طور پر آپ نے شائع کیا, امت مسلموں کو دیا. ظفر حسن رضا صاحب اور جناب ڈاکٹر علی کمیل قزلباش صاحب, ہمارے ملک کے نامور اقبال شناس, بہت ہی خوبصورتی, سلیقے مگر بہت سادگی کے ساتھ اقبال کے کلام کی روح کو بیان فرما رہے ہیں. مولا علی کے اسما کے راز پر مبنی نظم کے حوالے سے آپ دونوں شخصیات بھی با کمال گفتگو کر رہے ہیں. اشعار آگے بڑھتے ہیں, اور آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے تھے, میں نے کہا تھا وقفے کے بعد انشاءاللہ. وہی کہ خاک پر, مادے پر, اپنے جسم پر اور نفس پر قابو پانے کے حوالے سے جو علامہ فرماتے ہیں کہ حکمران باید شدن بر خاک خویش, کہ انسان کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی خاک پر, اپنی نفسانی خواہشات پر, اپنی جسم کی طلب پر قابو پائے. تا مئی روشن خوری از توک خویش, تاکہ وہ اپنے خوشہ جو بیل ہے انگور کی, اس سے ایک استعارہ ہے کہ اس سے ایک مے روشن حاصل کرے, ایک پاک و پاکیزہ اس سے درس حاصل ہو. جامع خاک گشتن مذہب پروانگی است. وہ کہتے ہیں خاک ہونا, تراب ہونا, یعنی خاک اور مٹی ہونا, یہ پروانے کا کام ہے جو جل کر خاک ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. یہاں وہی خودی کا تصور ہے. خاک را اب شو کہ این مردانگی است. خاک ہونا پروانگی ہے, لیکن مردانگی کیا ہے, جرت اور بہادری کیا ہے, وہ ہے کہ خاک را اب شو, خاک کا باپ ہو جا, ابو تراب ہو جا, کہ یہ مردانگی ہے. تو یہ آگے سنگ شو اے ہمچو گل نازک بدن توشوی بنیاد دیوار چمن. تھوڑا سا اپنے آپ کو پختہ بنا تاکہ اس چمن کی جو یہ نظام الہی ہے, یہ دینی نظام ہے, اسلام کا ایک مملکت ہے, اس کی بنیاد مضبوط ہو. یعنی اپنے آپ کو کمزور نہ بنا, طاقتور بنا. از گلے خود آدمی تعمیر کن, اپنی مٹی سے ایک نیا آدم تعمیر کر. کیا خوبصورت مصرے ہیں. آدمی را عالمی تعمیر کن, کہ اس آدم سے پھر تم دنیا کی ایک جہان نو, ایک دیکھیں نا جہاں بینی کا تصور کیسے, کہ آپ ایک نیا عالم تخلیق کریں گے. گر بنو سازی نہ دیوارو درے خشت از خاک تو بندو دیگرے, اے زجور خرق نا ہنجار تنگ, جام تو فریادی بیدار سنگ, نالا و فریاد و ماتم تا کجا. وہ کہتے ہیں کہ یہ معکوس قسم کا جو آپ کا رویہ ہے ملت میں, اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں ایک معکوسیت کا ایک طرز. ابھی بھی آپ یہ فلسطین کو دیکھ لیں تو نالا ہے, ماتم ہے, افسوس ہے, یاس کی کیفیت ہے, نا امیدی ہے, لیکن امید کی کرن جو ہے وہ ابو ترابی نہیں. ابو ترابی نالا و فریاد و ماتم تا کجا, سینہ کو بھی ہائے پہ ہم تا کجا. یعنی یہ تو آپ کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا, یہ تو کب تک کریں گے. در عمل پوشیدہ مضمون حیات, آپ کے عمل اور جد و جہد میں زندگی کا جو مضمون ہے, اصل جو مرکز جو ہے خیال ہے, وہ عمل میں پوشیدہ ہے. لذت تخلیق قانون حیات, اور یہ قانون حیات جو ہے اللہ نے ایک تخلیق کا نظام بنایا ہے, اس کی لذت اسی میں حاصل ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. اور آپ دیکھیں کہ آج کی دنیا میں مضبوط اقوام جو نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہے, کہ ان کے اندر سے مطلب ان کی حکومتوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے. اس طرح کے بھی بالکل صحیح بات ہے. جناب ڈاکٹر علی کمیل قزلباش صاحب, اس نظم میں ایک جو خاص نقطہ ہے وہ اس کی طرف میں اشارہ کروں گا کہ مثلا فرماتے ہیں کہ ہر کے دانا یہ رموز زندگی است, ہر کے دانا یہ
رموز زندگی سر اسماء علی دانت کی چیز. علی کی شناخت، علی کے اسماء کا راز ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو زندگی کے رموز، اسرار و رموز سے آشنا ہے، یعنی یہ اس کے لیے ایک فکر، ایک آگاہی چاہیے ہے. اس لیے تو ہے نا کہ علی کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد علی کی دشمنی میں ماری جا رہی ہے. بالکل صحیح. بغض علی میں. حب علی کے لیے جو ہے رموز زندگی جاننا ضروری ہے. تو یہ اس نظم میں یعنی اقبال جہاں یہ گھرے کھول رہا ہے، سر کھول رہا ہے، راز کھول رہا ہے اسماء علی کے ناموں کے، وہاں یہ نکات بھی بتا رہا ہے کہ اس کا اہل کون ہو سکتا ہے، اس کے اہل بننے کے لیے کرنا کیا ہوگا، کیا گام اٹھانے ہوں گے. تو یہ خود یہی ایک نظم اگر ہم دیکھیں چند اشعار کی، اس کو بھی اگر ہم دیکھیں جس طرح وہ جو منقبت تھی سپاہ سے امیر، اس میں یہی تھا کہ ہم صبح کی مناجات میں پڑھتے تھے، اگر ہم اس کو لیں اور سمجھیں. جی بالکل. بہو یہ ہے، یہ نہ صرف ذات علی، حضور، اسلام، تاریخ اسلام، اور ایک بہترین مسلمان ہونے کے لیے، ایک مومن ہونے کے لیے مکمل ہمیں نسخہ جی موجود ہے. بالکل بالکل. ظفر حسن رضا صاحب، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ 1923 کے قریب یہ اقبال نے اسرار خودی، رموز بے خودی شائع کروائی، اور 1923 اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے ہاں برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً جو مایوسی اور نا امیدی کی گہرائیوں کا دور تھا یہ. جی بالکل. اور جو یہ تحریک خلافت تھی جو برصغیر پاک و ہند میں چلی، وہ بری طرح ناکام ہوئی، اور اس کے اثرات، اس کی نفسیات امت مسلمہ میں خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں بہت عرصے تک رہے. اس 20s میں اگر امید کی کوئی کرن تھی، ایک تو قائد اعظم کی قیادت تھی. قائد اعظم نے تو شروع میں ہی تحریک خلافت کے حوالے سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا، اور تحریک خلافت کے بعد جو ناامیدی چھائی تو قائد اعظم نے اسی وقت غور و فکر شروع کیا، اور شاید اقبال نے بھی اسی وقت امت مسلمہ اور خاص طور پر برصغیر کے مسلمانوں کی اس بات کو اور اس نا امیدی کو سمجھا، اور پھر اس کے یہ حل پیش کیے. آج بھی امت مسلمہ تقریباً اسی اب ایک صدی تو یعنی اگر اس نظم کو دیکھیں تو تقریباً کیا ایک صدی سے اوپر 103 سال ہو گئے، آج بھی اسی کیفیت میں ہیں. تو آج بھی مولا علی کے اسماء کے اسرار میں اقبال نے امت مسلمہ کا جو حل پیش کیا، اس کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اب شاید 8-10 منٹ ہیں پروگرام. میں چاہتا ہوں کچھ دور حاضر سے ریلیٹ کر کے اس نظم کو آپ ہمیں بتائیے، اور بعد میں ڈاکٹر صاحب بھی. جی آپ نے جیسے فرمایا کہ علامہ اقبال نے جب یہ نظم، بلکہ علامہ اقبال کا تقریباً سارا ہی جو آپ عملی دور سمجھ لیں، وہ اسلامی دنیا میں ایک نشأت ثانیہ کا دور کہا جاتا ہے، اور اس میں بہت ساری اسلامی دنیا میں تحریکیں اٹھ رہی تھیں، افریقہ میں بھی، مڈل ایسٹ میں بھی، اور بر صغیر میں بھی مسلم لیگ آ گئی، تحریک خلافت اس سے پہلے وہ بھی موجود تھی. تو علامہ اس میں بڑی گہری حد تک ان سیاسی جو تحریکیں تھیں ان کے ساتھ انوالو تھے. جیسے وہ ایک تحریک پین اسلامزم جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی شامل تھی. ان ساری تحریکوں کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کی ایک حیات نو اس کے لیے ایک راستہ ہموار کیا. جمال الدین افغانی اس کے بہت سرخیل تھے، اور اقبال نے ان پہ بھی نظم ایک لکھی تھی جمال الدین افغانی پہ. جی تو ہم نے جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ابھی بھی ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ علامہ اقبال محض عقیدت کی حد تک نہیں رہتے. ہمارا پرابلم اور ہمارا جو اس وقت اسلامی دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقیدت میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ اس میں عمل کا پہلو درمیان میں سے محو ہو جاتا ہے. لیکن اقبال میں یہ ان کے کلام میں خوبی ہے کہ وہ انسان کو عمل کی طرف راغب کرتے رہتے ہیں. مثلا ابھی یہ نظم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے آگے وہ لکھ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا،
خیز و خلا کے جہان تازہ شو. واہ. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ اٹھو، قیام کرو، اٹھو، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ نئے جہان کی تخلیق اور ایک کرو. نئے جہان کی تخلیق کرو. یہ پرانا ماضی میں مطلب ہے کہ جی اس کو آپ ماضی پرستی میں ہی نہ پڑے رہو، آپ اپنی مستقبل کے لیے اور حال کو بہتر بناؤ. مستقبل خیز و خلاؤ کے جہان تازہ شو، شعلہ در برکن خلیل آواز شو. کہ حضرت ابراہیم کی طرح یہ جو اس وقت دنیا میں حالات ہیں، ایک آگ جلی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تو اس میں آپ حضرت ابراہیم کی طرح وہ ایک مجھے ایک ربائی ہے جو یاد آ گئی علامہ کی کہ شبی پیش خدا بگریستم زار مسلمانان چرا خورند و زارند. کہ میں رات خدا کے حضور میں گڑ گڑا کے فریاد کر رہا تھا کہ اے الہی، اے رب، اس وقت دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ ندا آمد نمی دانی کے ان قوم. تو آواز غیب سے آئی کہ اقبال تم نہیں جانتے کہ نمی دانی کی ان قوم دلے دارد و معشوقی ندارد. کہ اس قوم کا پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس ایک بڑا دل ہے اور بڑا یعنی دھڑکتا ہوا دل ہے، لیکن اس کا کوئی معشوق یا محبوب نہیں ہے، یعنی ٹارگٹ اور ہدف کوئی نہیں. اب اور اس نظم میں وہ معشوق اور محبوب، مولا علی کو جی ہاں، معشوق اور محبوب کی نشاندہی بھی انہوں نے فرما دی اکثر مقامات پر کہ مولا علی علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہے وہ ایک مرکز عشق ہے. واہ واہ واہ. جی آگے لکھتے ہیں با جہان نامساعدہ ساختن. با جہان نامساعد جو ناسازگار دنیا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو، مثلا وہ ایک جگہ پہ ہے نا کہ ہمارے پاس اس وقت 3 منٹ ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں 1.5 منٹ آپ اور آخری 1.5 منٹ آپ پروگرام کو تکمیل تک پہنچا دیں. کیونکہ مولانا معکوس رد عمل یا اس کے قائل نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ آگے بڑھ کر آپ اپنی زندگی کی اپنی اقبال جو ثابت کریں. با جہانی نامساعد ساختن، یہ ناسازگار دنیا جو ہے نا، مثلا ایک جگہ پہ وہ فرماتے ہیں اگر عام تو فلسفہ یہی ہے نا کہ اگر زمانہ آپ سے، اگر زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ساز، عام لوگوں کا یہ رویہ ہے. حدیث بے خبران است تو با زمانہ بساز، زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز. لیکن علامہ کہتے ہیں ایک مقام پہ کہ زمانہ باتو نہ سازت تو با زمانہ ستیز. اگر زمانہ تمہیں سازگار نہیں مل رہا تو تم اس کے ساتھ مقابل میں ڈٹ جاؤ، بالکل اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے ایک جگہ کا. اور ایک اور وہ ان کی جو علامہ کا ذکر آ رہا ہے تو دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، واہ، اور جسے نانے جمین بخشا ہے تو نے اسے بازو حیدر عطا کر. ہمارے پاس 2 منٹ رہ گئے ہیں، اگر ہم پروگرام کی تکمیل ڈاکٹر علی کمیل قزل بخش صاحب سے عابدی صاحب، ایک تو میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ اسرار و رموز جو ہے، اسرار خودی رموز بے خودی یکجا 1923 میں شائع ہوئی، لیکن یہ پہلے جدا جدا بھی شائع ہوئی. 1915 میں اسرار خودی شائع ہوئی، پھر 1917 میں رموز بے خودی، پھر کچھ اس میں وہ بھی کی اضافات بھی اور یہ انہوں نے شائع کی. تو نقطہ وہیں اس نظم کے تناظر میں جو ہم بات کر رہے تھے، معذرت، کہ جو ہمیں اقبال کے ہاں اگر کوئی ہستی کوئی ایسی ہے کہ جس کے توسط سے ہم ایک اپنے اس مٹھی کے بدن پہ تسلط حاصل کر سکتے ہیں تو وہ ابو تراب ہیں، امام علی ہیں. اور یہی ہے کہ ہم علی سے محمد تک اور محمد سے ان کے خدا تک پہنچیں گے. اور میں وہی ذکر کروں کہ اقبال کے کلام میں جا بجا، یعنی یہ بوترابی، ہمارا وقت ختم ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ ابھی آپ دونوں شخصیات کے پاس بہت میٹر موجود ہے، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ آپ پھر تشریف لائیں گے اور اقبال نے جو امت مسلمہ کے مسائل کا حل پیش کیا اور بڑے ریشنل طریقے سے پیش کیا، اس پر گفتگو کریں گے. جناب ظفر حسن رضا صاحب آپ کا، جناب ڈاکٹر علی کمیل قزل بخش صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، ہم نے اقبال کے کلام کے مرکزی نقطے کی طرف آج اشارہ کیا. اسرار خودی، رموز بے خودی میں آپ نے امت مسلمہ کے مسائل کا جو حل پیش کیا وہ مولا علی کی ذات بلکہ آپ کے اسماء گرامی
کے اسرار کو جاننے کو قرار دیا، اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے ہمارے دونوں دانشوران معظم نے اس کو واضح کیا۔ خدا کرے کہ ہم اقبال کے ذریعے اہل بیت علیہم السلام کو اور اسلام کی تعلیمات کو اس ریڈیکل اور ریشنل طریقے سے سمجھ سکیں کہ آج کے مسائل کا حل بھی جانیں اور اس کو حاصل بھی کریں۔ اظہر علی عابدی کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔